دوستوں، آج ماہ رجب کی 13 تاریخ ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کا مبارک دن آ چکا ہے، جس کا ہر مسلمان ہی پورے سال انتظار کرتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج اس عمل کی برکت سے ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود ماہ رجب کی 13 تاریخ منگل کے دن کا شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رجب کی 13 تاریخ آئے اور میں رب کریم سے اپنی تمام کی تمام حاجات کو اہل بیت کے وسیلہ جلیلہ سے پورا کروا لوں۔ اللہ والوں، جو شخص بھی آج ماہ رجب کی 13 تاریخ دوسرے منگل کے دن اللہ رب العالمین کو اللہ پاک کے ان 5 صفاتی ناموں سے پکارے گا، 5 انگلیوں پہ آپ لوگوں نے 5 نام پڑھنے ہیں، اور وہ جو طریقہ کار ہے، جو اس کے نام کے مقاصد ہیں، انشاءاللہ وہ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے وہ کون سے نام پڑھنے ہیں، اور وہ کون سے نام ہیں جن نام کو پڑھنے سے ہمیں اللہ پاک کی مدد ملتی ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے بہت ہی خاص یہ آج کا وظیفہ ہے، اس کو ہرگز بھی مس نہیں کرنا، کیونکہ ایسے میرے بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے 2024 میں جب رجب کا مہینہ آیا انہوں نے اس مہینے میں اس وظیفے کو نہیں پڑھا، اور وہ دن انہوں نے گزار دیا۔ اللہ والوں، یقین کریں اپنے پہلوں پر انہوں نے خود ہی کلاڑی ماری ہوگی، کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی میرا بہن بھائی اس وظیفے کو پڑھے اور اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں نہ فرمائے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے 100% ریزلٹ ہوتے ہیں، 1% بھی ناکامیابی کا کوئی تصور نہیں۔ انشاءاللہ ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے۔ ایک تو وہ حاجت ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے علاوہ بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی یہ شان ہے۔ رب کہتا ہے تو مجھ سے مانگ اور جو تو مانگے گا وہ تو دوں گا ہی، اس کے علاوہ جو تیرے حق میں بہتر ہوگا وہ بھی دوں گا۔ تو لہٰذا آج ماہ رجب کی 13 تاریخ ہے اور یہ دوسرے منگل کا دن ہے، اور آج مولا علی کی ولادت کا بھی دن ہے۔ تو اللہ والوں سوچیں کتنی مبارک گھڑیاں ہمیں ملی ہیں، یہ کتنی مبارک گھڑیاں ہیں، اور یہ کتنی اعلیٰ رتبے والی گھڑیاں ہیں۔ تو اللہ والوں، آج کے دن کو ہرگز بھی غفلت میں نہیں گزاریے گا، کیونکہ آج ماہ رجب کی 13 تاریخ ہے، دوسرا منگل کا دن ہے، اور یہ منگل بھی دوسرا ہے، اور ایک بات اور آپ کو یاد ہوگی کہ 2025 کا بھی یہ دوسرا منگل ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس دن کو غفلت میں ہرگز نہیں گزاریے گا، اللہ پاک ضرور آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر اس ویڈیو پہ کلک کرا ہے تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ ہم لوگ اپنی غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے، ہم لوگ غفلتوں کی وجہ سے، لاپرواہیوں کی وجہ سے، یقین کریں ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں، پریشانی اٹھا لیں گے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو کے ہم لوگ 2 زانو باوضو ہو کر بیٹھ کے اس وظیفے کو نہیں پڑھیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ پاک آسانیاں فرمائے تو آپ لوگوں کو پہلے اپنے لیے خود کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ آج ماہ رجب کی 13 تاریخ ہے، دوسرا منگل کا دن ہے، اور 13 تاریخ مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کا باسعادت کا دن ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی وہ مبارک گھڑیاں، وہ بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہم سب لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آج میرے ان تمام بہنوں، تمام بھائیوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کا باسعادت کا دن ہے۔ اللہ والوں، شیر خدا بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے علی کو دیا، اور علی کے جو شیر ہیں ان کا جو مطلب ہے وہ حیدر ہے، ان کی ماں نے آپ کا نام حیدر قرار رکھا۔ اللہ والوں، علی المرتضی جو نام رکھا گیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، اور آپ کو فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ والوں، یہ علم لدنی کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العالمین کے پیارے حضور سے علم کے 2 برتن دیے، ایک میں نے عوام الناس میں بانٹ دیا، اور اگر میں دوسرا برتن ان کو بتا دوں تو وہ میرا نرخرا کاٹ دیں گے۔ اور وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم لدنی ہے، یعنی وہ علم ایسا علم ہے جس کی وہم و گمان سے باہر ہے، اور یہ جو علم ہے یہ اہل بیت کا ہی خاصہ ہے۔
اور نبی پاک نے فرمایا کہ میرے علی کی آل میں سے ہی ایک بہت ہی خاص بزرگ پیدا ہوں گے جن کا نام مہدی الزماں ہوگا. ان کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا, ان کے والد کا نام نبی پاک کے والد کے نام پر ہوگا, ان کی ماں کا نام نبی پاک کی ماں کا نام پہ ہوگا. اللہ والوں, اب وہ گھڑیاں, وہ ایام آ چکی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک حدیث پوری ہو چکی ہے. امام مہدی الزماں کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے اور ہر بندہ اس تلاش میں ہے کہ امام مہدی کہاں ہے, امام مہدی کہاں ہے. اللہ والوں, جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا وہ خود بخود ظاہر ہو جائیں گے. ابھی اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے پردوں میں رکھا ہوا ہے. اللہ والوں, اگر آپ لوگ جانتے ہیں اور نیوز دیکھ رہے ہیں تو لاس اینجلس میں جو سب کچھ ہوا, جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے, امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے, وہ بھی اس آگ کو بجھانے سے قاصر ہے. جو آگ کیلیفورنیا کے جنگل میں لگی اور لاس اینجلس کو پورا لپیٹے میں لے لیا. کروڑوں ڈالرز کا ان کو نقصان ہو چکا ہے, بلینز آف ڈالرز کا ان کو نقصان ہو چکا ہے اور 20,000 سے زیادہ گھر جل چکے ہیں اور موتیں بھی اسی طرح ہو رہی ہیں. یہ اللہ پاک کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے. ایک طرف کیلیفورنیا کے جنگل سے جو آگ لگی وہ 4 جگہوں پہ جا کر پھیل گئی, اسی طرح سے دوسری طرف امریکہ کے ہی ملک میں برفیلا طوفان بھی دیکھنے کو ملا. ایک طرف آگ کا آپ کو عذاب مل رہا ہے تو دوسری طرف برف کا طوفان آ رہا ہے. اگر مزید تفصیلات میں جاؤں تو آذربائیجان میں جو زلزلہ آیا وہ سب بھی آپ کے سامنے ہے, ایک پورا شہر تباہ ہو چکا ہے. اسی طرح سے کرونا وائرس دوبارہ آ چکا ہے جنہوں نے چائنا کے آدھے ملک کو بند کر کے رکھ دیا. اللہ والوں, آج ماہ رجب کی 13 تاریخ ہے اور مولا علی شیر خدا کی ولادت کا دن ہے کہ یہی وہ دن ہے کہ آپ اس فانی دنیا میں تشریف لائے. اللہ والوں, جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ آنکھ نہیں کھولتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار 2 دن بعد ہوا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول لی اور سب سے پہلے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا. اللہ والوں, یہ سب باتیں آپ لوگ علماء کرام سے سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو عمل لے کر آیا ہوں, آج جو نصیحت میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں, یقین کریں وہ بہت خاص ہے. اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل بیت کی قربانیاں کیا ہیں. اور ہم نے کبھی بھی اہل بیت کی تعظیم کری ہی نہیں. ہم لوگوں نے کبھی ان کو وہ مقام, وہ مرتبہ نہیں دیا جو کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا. حجۃ الوداع کے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنا قرآن پاک اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن کچھ ایسے ملعون لوگوں نے اس کے آگے ایڈیٹنگ کر دی اور کہا کہ اور صحابہ کرام کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. بے شک صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں, ابو بکر صدیق ہمارے سر کے تاج ہیں, عمر فاروق ہمارے سر کے تاج ہیں, عثمان غنی کی تو کیا کہنے, آپ تو ذی النورین ہیں. اللہ والوں, سب باتیں ہمارے سر کی تاج ہیں, لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو فتنہ اٹھایا گیا ہے یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں, یہ اہل بیت کی شان کو کم کرنے کے لیے ہے. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود بتائیں مجھے کہ اس دنیا میں اہل بیت کہاں ہیں. آپ لوگ تو یہاں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں, جو اس بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں کہ اہل بیت ہوتے کیا ہے. اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں, اور جو خاص اہل بیت ہیں ان کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ 5 دن پاک ہے اور یہ 5 میری اہل بیت ہیں. اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق بھی اہل بیت میں ہی آتے ہیں, آپ بھی اہل بیت ہیں کیونکہ آپ سسر رسول ہیں. آپ اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دیا, تو آپ بھی اہل بیت ہیں. اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اپنی بیٹی بی بی حفصہ کو نبی پاک کے نکاح میں دیا, تو آپ بھی اہل بیت میں آتے ہیں. اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی پاک کی 2 شہزادیوں سے نکاح فرمایا, تو آپ بھی اہل بیت میں آتے ہیں. اسی طریقے سے اگر مزید سنتے ہوئے چلے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان فارسی بھی میری اہل بیت میں سے ہے. تو سوچیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے اہل بیت کو کتنا وسیع فرمایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل بیت کی تعظیم نہ کرو یا صحابہ کرام کی گستاخی کرو یا ان کو برا بھلا بولو، میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی نسلوں کو یہ میسج دینا ہے، آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہے کہ بیٹا اہل بیت سے محبت کرے۔ بہت سارے ملعون لوگ یہ بولتے ہیں کہ جس کو دیکھو وہ اہل بیت بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں، اہل بیت کی اپنی ایک نشانی ہے، اہل بیت کی اپنی ایک کرامت ہے کہ وہ کبھی بھی دین پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، کبھی بھی دین سکھانے کی اجرت نہیں لیں گے، کبھی بھی وہ پیسے لے کے نہ روحانی علاج کریں گے اور نہ ہی کبھی پیسے لے کے وہ کچھ اور کام کریں گے۔ ان کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن سروائیو کرنے کے لیے البتہ پیسے لینا ضروری ہے، لیکن وہ خود کبھی بھی نہیں مانگیں گے۔ خود مانگنے سے مراد یہ کہ ڈبہ بھی نہیں رکھیں گے، چندے کا ڈبہ بھی نہیں رکھیں گے، اور جو ہدیہ دے گا اس کا ہدیہ بھی بہت کم لوگوں کا قبول ہوتا ہے اہل بیت کی بارگاہ میں۔ کتنے میں نے ایسے اہل بیت دیکھے ہیں، اور الحمدللہ میں خود اہل بیت سے جڑا ہوا ہوں۔ وجہ کیا ہے جڑنے کی؟ کہ اللہ والوں ہمیں پتا ہے ہم غلام ہیں ان کے، ہمیں اپنی اوقات کے بارے میں پتا ہے کہ ہمارا کوئی چارہ نہیں، ان کی آل سے جڑنے میں ہی فائدہ ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کو بھی یہی دیکھوں گا، اپنے گرد و نواز میں دیکھیں کہ کہاں اہل بیت ملتی ہے، اور یقین کریں ان کا چہرہ اتنا پر نور ہوتا ہے، ان کا چہرہ اتنا نورانی ہوتا ہے، ان کے الفاظ اتنے نور والے ہوتے ہیں، خود بخود آپ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ تو اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 13 تاریخ مولا علی شیر خدا کی ولادت کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ میرے مولا اہل بیت سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو لوگ اہل بیت کا نام استعمال کر کے، اہل بیت کا نام استعمال کر کے اپنی دکانیں چمکائے بیٹھے ہیں، ان کو کیفر و کردار تک پہنچا دے، ان کو تباہ اور برباد فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو شیطانی شر سے بچا، ہم سب کو شیطان کے شر سے بچا۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ میرے مولا بالخصوص اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص میرے مولا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، ایسے ذرائع عطا فرما جن کو حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم لوگ کبھی پریشان نہ ہو۔ میرے مولا ہمیں ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد کبھی ہم تیری عبادت سے غافل نہ ہو۔ میرے مولا رونے والی آنکھیں عطا کر دے، میرے مولا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے، میرے مولا تجھے یاد کرنے والا دل عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 13 تاریخ دوسرے منگل کے دن کون سا عمل کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو جائے اور مصلی پر بیٹھیں۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی۔ اس کے علاوہ کوئی اور سا درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ آج مولا علی شیر خدا کی ولادت کا دن ہے، اور ہمیں وہی درود پاک پڑھنا ہے جس کے اوپر نبی پاک پہ بھی درود پاک بھیجا جائے، ابراہیم علیہ السلام پر بھی بھیجا جائے، ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ بھی بھیجا جائے، نبی پاک کی بھی آل پہ بھیجا جائے۔ تو اللہ والوں درود ابراہیمی پڑھیں گے اور کوشش یہی کریے گا کہ 11 بار پڑھیں۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں ایک بار وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کم سے کم 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ لیں، 7 بار، 5 بار، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں،
لیکن اگر آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، جیسے فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھا آپ نے، اس طریقے سے 500 نمازوں کے ساتھ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں تو اول آخر ایک بار بھی درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور زیادہ کامیابی اس ہی چیز میں ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا جائے۔ تو آپ لوگوں نے ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہی ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہی ہے۔ اللہ والو، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کسی نہ کسی حاجت ہر انسان کی ہوتی ہی ہے، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھو اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسے اسم اعظم ہیں کہ جن کے اوپر تحقیق صحابہ کرام نے بھی کری۔ صحابہ کرام نے بھی سوچا کہ وہ کون سے رب کی صفت ہے جس سے ہم پڑھیں تو سب سے زیادہ کامیابیوں سے ہم کنار ہو سکے۔ تو اللہ والوں، وہ 2 صفات نام کون سے ہیں؟ یا حیو یا قیوم۔ اور یہی وہ 2 نام ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کی دل کی تمام جائز حاجات کو، یہاں پہ جائز حاجت کی بات ہو رہی ہے، جو بھی آپ کی نیک حاجت ہوگی، جائز حاجت ہوگی، جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی، وہ حاجت آپ کی ضرور قبول و منظور ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 13 تاریخ مولا علی شیر خدا کی ولادت کے دن آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 ٹائمز آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نبی پاک کا طریقہ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ والوں نے تو یہی فرمایا کہ یا حیو یا قیوم پڑھے، لیکن نبی پاک کا جو طریقہ ہے وہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنے میں ہی ہے۔ اور میں نے اس کے جو اقوال پڑھے، جو حاشیے میں پڑھے، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ زیادہ افضل پڑھے۔ دونوں کا اقوال میں نے آپ کے آگے پیش کر دیے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ دوسرے والے اقوال کو فوقیت دیں جو کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ہے۔ اور 11 بار پڑھنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا اور اپنی جان چھڑا لی۔ آرام سے پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ جتنی زیادہ محبت سے پڑھیں گے، جتنی زیادہ ادب سے پڑھیں گے، اتنے زیادہ آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پہلے نمبر پہ جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے فوری طور پر دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی ہے۔ اللہ والو، یہ آیت بھی بہت خاص ہے، آپ نے پہلے بھی بہت بار اس آیت کو پڑھی ہوگی، کیونکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی یہ پڑھا جاتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھا، یعنی کہ نبیوں کا بھی یہ وظیفہ تھا۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، تو آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ نبیوں کا وظیفہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، جو آپ کے جد امجد ہے، آپ کی قربانی کا جو سنت ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ جو خانہ کعبہ ہے ابھی وہ آپ نے تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ تو شروع سے ہے، لیکن جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا، جب طوفان نوح آیا تھا تو اس وقت اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا، تو پھر ڈھونڈنے میں بڑی تجسس ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ کہاں جانا ہے اور کس طریقے سے آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیرات کری۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس کی ڈیٹیل ویڈیوز بناؤں گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، رب کے خلیل تھے، ان کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ افضل کیوں ہے، اللہ رب العالمین نے کیوں کہا کہ یہ میرے خلیل ہیں، انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج کا جو عمل ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔
بے شک رب ہی وہ ذات ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو شاد و آباد کرنا چاہتے ہیں، اپنی بند تقدیر کے تعلق کو کھلوانا چاہتے ہیں، تو خدارا آج ماہ رجب کی 13 تاریخ دوسرے منگل کے دن یہ خاص وظیفہ، یہ خاص اعمال میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مولا علی شیر خدا کی ولادت کا دن بھی ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے دھیان فرمائیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا، اس لیے جس کو مل رہا ہے، جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ والوں سمجھے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے دن کو پھیر دے، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، رزق کے تمام مسائل حل کر دے، دل کی تمام جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آج اس عمل کو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے بہترین قسم کی آسانیاں فرما سکے۔ اگر یہ دن ضائع ہو گیا پھر یہ موقع 1 سال بعد ہی ملنا ہے، پھر خدا کی قسم یہ جو 13 تاریخ ہے نا، یہ 1 سال بعد ہی آئے گی۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 2024 میں اس وظیفے کو نہیں پڑھا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 2024 میں اس وظیفے کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ یقین کریں وہ پچھتاتے ہوں گے کہ ہم نے کیوں نہیں پڑھا، آج کے دن کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ماہ رجب کی 13 تاریخ آئے، کب مولا علی کی ولادت کا دن آئے تو پھر ہم لوگ اس وظیفے کو پڑھیں۔ تو وہ آج دن آ چکا ہے اور آپ نے اہل بیت کے وسیلے سے ہی مانگنا ہے۔ انشاءاللہ وہ دعا کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو میں آگے چل کے لازمی بتاؤں گا، وہ کلمات آپ کو ضرور سکھاؤں گا جس سے آپ کی دعا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھ لیا۔ جب 11 بار آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، دیکھیں 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا یہ بتائیں۔ میرا خیال نہیں کہ 1 منٹ سے زیادہ کبھی لگنا ہے، 1 منٹ بھی یقین کریں کہ آرام سے پڑھے نا تو بہت زیادہ 1.5 منٹ لگ جائے گا، 2 منٹ لگ جائے گا، اس سے زیادہ نہیں لگنے والا وقت۔ اور میں یہی کہوں گا کہ آرام سے اپنے نیک مقصد کی نیت کر کے، دیکھیں ہر بندے کا مقصد ہے، آپ کی بہنوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، جو بھی معاملات ہیں، آپ لوگ یقین کریں رب کی بارگاہ میں بس سربا سجود ہو جائیں، اللہ پاک انشاءاللہ بہترین اسباب بنانے والا ہے۔ آج ماہ رجب کی 13 تاریخ ہے اور دوسرا منگل کا دن ہے۔ جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہے۔ دیکھیں جو پنجتن پاک ہے، اسی طریقے سے 5 انگلیوں پر آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ 5 انگلیوں پہ آپ نے وظیفہ کون سا پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو دیکھیں یہ بہت زیادہ دینے والی، یہ رب کی صفت ہے، یا وہابو، یہ لکھ لے گئے اپنے پاس۔ یا وہابو ایک انگلی پر پڑھ لی شہادت والی انگلی پہ، پھر دوسری انگلی پہ آپ پڑھیں گے یا رزاق کو، اے روزی دینے والے۔ رزق بھی دیکھیں رب کی طرف سے ہی آتا ہے۔ پھر کیا آئے گا؟ یا رحمانو، اے ہم پہ رحم کرنے والے، اے ہماری رہنمائی کرنے والے، یا رحمانو۔ پھر یا رحیمو، یہ رحیم جو صفت ہے نا یہ بھی رب کی رحمان صفت سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تو آپ نے یا رحمانو یا رحیمو یعنی کہ اللہ پاک سے زیادہ رحم کی درخواست کرنی ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ یا علیو، دیکھیں یا علیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ معاذ اللہ ایسا نہیں کہ آپ مولا علی شیر خدا کو پکار رہے ہیں۔ یا علیو یہ رب کی صفت ہے، یعنی کہ اے اعلیٰ، اے سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے، اے سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ۔ تو جو سب سے اعلیٰ ہے نا وہ رب کی ذات ہے، رب کی ذات علی ہے یعنی کہ اعلیٰ ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ پاک کو یا علیو سے یعنی کہ اے اعلیٰ شخصیت رکھنے والے، اے اعلیٰ بزرگی رکھنے والے، اے اعلیٰ علم رکھنے والے، ہر چیز میں اللہ پاک اعلیٰ ہے۔ تو آپ نے یا علیو اور آخری میں 6 نمبر پہ یا اللہ، یعنی کہ یہ جو یا اللہ ہے یہ آپ ملا کر یوں پڑھیں گے یا علیو یا اللہ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں پتہ چل جائے کہ رب کی طرف ہی جا رہی ہے، یہ رب کی طرف ہی توجہ ہو رہی ہے، یا علیو یا اللہ۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں جس کو سمجھ میں نہ آئے بس میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس طریقے سے پڑھ لیں، یا وہابو یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا علیو یا اللہ۔ بس یہ 6 بار ملا کے پڑھیں گے نا تو یہ 1 بار ہوگا۔ پھر دوبارہ پڑھیں یا وہابو یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا علیو یا اللہ۔ بس یہ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہ والوں کوئی بڑی بات، ایک تسبیح ہے صرف 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا؟ اللہ والوں پھر اول آخر آپ نے درود پاک بھی ضرور پڑھنا ہے۔
اول آخر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا درود پاک وہ پڑھنا ہے، چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ کی توفیق ہو، جو آپ کی جیب اجازت دے اس کے مطابق آپ نے صدقہ کر دینا ہے. پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، دعا مانگنی. دیکھیں دعا ایک اچھے انداز میں مانگی جائے گی. دعا میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ دعا ہمیشہ سے اچھے انداز میں مانگنی چاہیے، تاکہ دعا مانگنے سے اللہ پاک کا رحم نصیب ہو، اللہ پاک کا کرم نصیب ہو. اللہ پاک کا رحم کیا ہے، اللہ پاک کی رحمت کیا ہے کہ ہم اسے اس نام سے پکارے جس نام سے پکاروانا رب کو بھی پسند ہے. تو اللہ والوں آپ لوگ اللہ پاک سے کہیں گے یا اللہ یا اللہ، یعنی کہ یا اللہ 3 بار کہیں گے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ امت محمدی پہ رحم و کرم جاری فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. پہلے آپ لوگ یہاں سے شروع کریں گے. جب آپ لوگ امت کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ پاک سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ پہلے امت کے لیے دعا کرتا ہے، امت کے لیے درد رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے درد کا پہلے مداوا کرتے ہیں اور اس کی دعا زیادہ قبول ہونے کے چانسز بڑھتے ہیں. یہ اللہ والے فرماتے ہیں. اور بہت حد تک یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن یہ نبی پاک کی بھی روایت ہے کہ پہلے امت کے لیے مانگو. اور اہل بیت کا بھی خاصہ یہی ہے کہ وہ امت کے لیے پہلے دعا کرتے تھے، بعد میں اپنے لیے کرتے تھے. تو آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے دعا کرنی ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ 3 بار، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پھر امت محمدی کی خیر فرما دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ امت محمدی کے لیے اپنی خاص مدد کا بہترین بندوبست فرما. اس طریقے سے آپ نے دعا کرنی ہے. پھر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں اور اینڈ میں یہ ضرور کہیے گا کہ میرے مولا علی شیر خدا کی قربانیوں کا واسطہ، ان کے اہل بیت کی، ان کے بچوں کی قربانیوں کا واسطہ ہم سب کی تمام جائز حاجت کو پورا فرما، اور جو ابھی قتل و غارت ہوا ہے میرے مولا اس سے اپنی امان عطا فرما، اور ہمارے نامۂ اعمال کو ہمیں سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. اس طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اللہ والوں ماہ رجب کی 13 تاریخ سال بعد ہی ملے گی. آج اس عمل کو لازمی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.